بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دین کی شان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور برابر میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، جس سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ جزاک اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ لیکن آج ہم اس فرمان کے برعکس ہیں، ہم بس دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، جبکہ ہر انسان کی زندگی میں کئی نہ کئی غلطیاں اور کئی واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہ کبھی سامنے نہیں لانا چاہتا۔ انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، ہر انسان سے زندگی میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے۔ کوئی کھلے عام گناہ کرتا ہے اور کوئی چھپ کر گناہ کرتا ہے۔ اس جہاں میں کوئی بھی معصوم نہیں، لیکن پھر بھی ہم غلطی دوسروں میں تلاش کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کے اخلاق و عادت سے متعلق کوئی غلط بات معلوم ہوتی ہے تو فوراً اسے پھیلا دیتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے ہمارے بے شمار عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ تو کیا ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیبوں پر انگلی اٹھائیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے کسی بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو، یہی غیبت ہے۔ کسی نے عرض کیا، اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہو تو جو میں بیان کر رہا ہوں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت جب ہوگی جب وہ بات اس میں موجود ہو، اور اگر اس میں وہ برائی نہیں جو تم نے بیان کی تو پھر یہ بہتان ہوگا، اور یہ غیبت سے بھی زیادہ سخت اور سنگین ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہم کھلم کھلا دوسروں کی غیبت اور بہتان بازی نہیں کرتے؟ دوستو، آج ہم جس گناہ کو آسانی سے کرتے ہیں اور گناہ نہیں سمجھتے وہ غیبت ہے۔ غیبت گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے۔ دوسرے گناہوں کو تصور کیا جاتا ہے کہ کوئی گناہ کیا ہے، لیکن غیبت اور بہتان تراشی کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور ہر دوسرا مسلمان اس میں ملوث نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کے بارے میں وقتاً فوقتاً ارشاد کیا گیا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں غیبت کرنے والے اور کسی بھی عیب ٹٹولنے والے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ غیبت جس قدر بڑی بیماری ہے، اسی قدر ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ آج ہر کوئی اپنے آپ کو فائدے میں دیکھنا چاہتا ہے، اپنے فائدے کے لیے چاہے دوسروں کے ساتھ کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرنا پڑ جائے، لیکن اپنے آپ کو خسارے میں نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ کسی کے ساتھ عزت کا معاملہ ہو یا کسی قسم کی لین دین ہو۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر یہی معاملہ ہم پر گزرے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور خاندان اور قومیں بنائی ہیں تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو۔ بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ معزز ساتھیو، جس طرح کسی کی جان اور مال کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اسی طرح کسی کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے۔ آج ہم دوسروں میں عیب تلاش کر کے ان کی عزتوں کا کھیل بنا رہے ہیں، جبکہ اللہ پاک ہمارے کئی عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ ذرا سوچئے، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود ہم دوسروں کو نیچے دکھانے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو شاید ہر دوسرا شخص ذلت کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے اللہ، بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔
آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو غیبت اور بہتان تراشی اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچائے اور ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ایک بار آپ سے پھر گزارش ہے، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں کو ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ سیدھی راہ پر چل پڑے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے، جس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ جزاک اللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔